دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو کتاب آج میرے ہاتھ میں ہے تہذیب کی کرن۔ احمد جاوید صاحب پاکستان کا ایک جانا مانا نام۔ آپ نے اکثر انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، ان کو یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، اور فیس بک پہ بھی ان کی کافی جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں مختلف وجہوں سے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے۔ احمد جاوید صاحب ایک عالم ہیں، دانشور ہیں، صوفی ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ صوفی بھی انہیں حقیقی معنی میں، اور اس کے علاوہ ایک فلسفی بھی ہیں۔ اور یہی پہلو میرے نزدیک ان کا سب سے زیادہ ان کی شخصیت پر بھاری ہے کہ میں نے جب ان کی کتاب تہذیب کی کرن ایمل پبلیکیشن نے ابھی چھاپی ہے حال ہی میں، ان کی گفتگو پر، ان کی تحریروں پر مشتمل مختلف موضوعات پر ایک بڑی اچھی کتاب چھاپی ہے تہذیب کی کرن، اور نام بھی اس کا بڑا خوبصورت رکھا ہے، تہذیب کی کرن فکری روایت سے عصری مباحث تک۔ اگر ہم اس میں مباحث ہی صرف دیکھیں کہ کون کون سے ٹاپکس پر، کون کون سے موضوعات پر احمد جاوید صاحب نے گفتگو کی ہے، تو اس میں تصوف اور عرفان ہے، ٹیکنالوجی اور میڈیا ہے، تہذیب اور ثقافت ہے، مابعد الجدیدیت ہے، پوسٹ ماڈرنزم، ایمان اور عقل جدید ہے کہ ایمان اور عقل جدید ہے، تھیری کے مباحث ہیں، مغربی فکری اساسیات ہیں، اقبالیات ہیں، دین اور احیاء دین کے حوالے سے ہے، مذہبی اصلاحی اور سیاسی تحریکیں، تجدید و تجدد، ادب و سخن، مابعد الانسان، کتنا خوبصورت یہ ایک موضوع ہے، جمالیات اور فنون لطیفہ، نظام ہائے تعلیم، تذکرہ اساتذہ علماء اور ارباب سخن، ترتیب و تدوین، شاہد آوان صاحب۔ احمد پبلیکیشن نے یہ کتاب چھاپی ہے بہت خوبصورت انداز میں، اور یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، میں اس کی تفصیل ساری ڈال دوں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ احمد جاوید صاحب کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان کی فکری پہلو بہت سارے ہیں، ان کی شخصیت کے فکری پہلو بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر ہم ان کے فکری پہلوؤں کو دیکھیں تو کہیں وہ تصوف پر کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تصوف پر جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس میں وہ گتھیاں سلجھاتے ہیں جو عام طور پہ تصوف کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یعنی تصوف کے ہمارے ہاں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ ہر طرح کا صوفی، ہر برانڈ کا صوفی ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن احمد جاوید صاحب جو ایک فلسفی ہیں بنیادی طور پہ، تو وہ تصوف کے بنیادی فلسفے پر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ تصوف کا بنیادی فلسفہ کیوں تھا، کیا تھا، کیوں یہ وجود میں آیا، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اور اس کے نتائج ابتدا میں کیا نکلے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جس طرح یہ وقت گزرتا گیا، تو جس طرح اور جو فلسفے ہوتے ہیں اور جو وہ نظام ہائے زندگی کی عملی صورت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر خرابیاں اور بگاڑ آتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی خرابیاں اور بگاڑ آتا چلا گیا، اور آج یہ کیفیت ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی صوفی نہیں ملتا، اور بہت مشکل ہے کہ کسی کو ہم حقیقی طور پہ صوفی کہہ سکیں یا صوفیانہ روایت پر مکمل طور پہ کاربن کہہ سکیں۔ تو اس کتاب میں آپ یہ جان سکیں گے کہ صوفی کون ہوتا ہے ایکچوئل، اور تصوف اصل میں ہے کیا، اور اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ جو موجودہ تصوف کا نظام ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس کا تقابل آپ کر سکیں گے۔ تو پہلے ہی جو موضوع تھا وہ تصوف و عرفان تھا، حالانکہ اس سے پہلے احمد جاوید صاحب کا جو موضوع ہے اس کے اندر کھوئے ہوئے کی جستجو کے نام سے، اس میں اپنے اساتذہ کو یاد کیا انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ سلیم احمد صاحب سب جانتے ہیں کہ سلیم احمد صاحب کے ساتھ ان کا بہت تعلق رہا، لیکن سلیم احمد صاحب کے ساتھ مولانا ایوب دہلوی صاحب بھی ان کے ایک مربی ہی رہے ایک طرح سے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مولانا ایوب دہلوی کی جو فکری پہلو تھے، جو ان کے فلسفیانہ پہلو تھے، وہ نمایاں کیے ہیں، جو عام طور پر شاید لوگ نہیں جانتے، جس کو احمد جاوید صاحب نے ان کو قریب سے دیکھا۔ قمر جمیل صاحب، رئیس فروغ صاحب، محمد سلیم الرحمان صاحب، ڈاکٹر ظفر صاحب انصاری صاحب، اور پھر ادبی حوالے سے بھی دیکھیں تو محب عرفانی صاحب، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اساتذہ کا اور احباب کا انہوں نے ذکر کیا بہت ہی خوبصورت ادبی انداز میں اور انتہائی احترام کے ساتھ۔ احمد جاوید صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو مجھے ان کی محفل میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا یہاں کراچی میں، جب تشریف لاتے ہیں وہ، میرا تاثر یہ ہے کہ اگر ان کی محفل میں 50 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی عمر کا جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا، اور ایک زندہ دل شخصیت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا نہیں کہ بہت مشکل اسلوب پہ بات کروں گا، ابھی میں مشکل اسلوب اپناتے ہیں بات کو کرنے کے لیے، بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن جب وہ گفتگو فرماتے ہیں، ہلکی پھلکی گفتگو فرماتے ہیں، یا اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں جو محفل میں مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور ایک مجموعی طور پہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف موضوعات پر، تو وہ بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ تو اس تصوف کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایمان اور عقل جدید، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے آج کے حوالے سے۔ اگر دیکھیں تو الحاد کے حوالے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے الحاد
یہ فروغ کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس پر بڑی اچھی بحث ہے کہ عقل جدید جو ہے اس کو ایمان منوایا جا سکتا ہے, نہیں منوایا جا سکتا, اور منوایا جا سکتا ہے تو کیسے منوایا جا سکتا ہے, یا عقل جدید کے لیے ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ایمان اور عقل کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے یا نہیں ہے, یا ایک دوسرے کے دشمن ہے, یا ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. پھر اسی طریقے سے جمالیات, ایسٹیٹکس جو ہے, جمالیات جو ہے, اس کا تصور کیا ہے فلسفے کے اندر اور دنیا کے اندر نظریات کے حوالے سے, وہ اس کے اندر بہت خوبصورت اس کے اندر گفتگو. ہمارا تصور انسان کیا ہے, اور سماجی علوم ہمارے جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمارے تصور انسان سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو یا نہیں کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے موجودہ علمی صورتحال اور مابعد الطبیعات, اسی کے ذیل میں بحث ہے کہ جو ابھی میٹا فزیکل باتیں ہیں, سارے سائنس تو میٹر کو مانتی ہے, طبیعت کو مانتی ہے, لیکن میٹا فزکس کا شعبہ تو بہرحال ایک موجود ہے نا. میٹا فزیکل شعبہ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے کے تحت بہت سارے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے شاید میٹا فزیکل گفتگو یا میٹا فزکس کا ایک شعبہ جو ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے اندر سوشل سائنسز سے دینی شعور کا اخراج, یہ بہت خوبصورت موضوع ہے کہ جو سوشل سائنسز ہے, مغرب نے جب اپنا نظام ترتیب دیا, فکر کا نظام ترتیب دیا, تو اس فکر کے نظام میں سے دین کو یا خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا. تو کیا اس سے انہیں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا انسانوں کو, اس پر ایک بڑی اچھی بحث ہے. قرآن اور سائنس کیا ہے, وحی اور انسانی معاشرت کی تشکیل کیا ہے, اور اسی طریقے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دینی مزاج کی جو تشکیل ہے اس پہ ادب کا کیا کرنا, یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے. اخلاق, یہ بھی ایک موضوع آپ کو معلوم ہے کہ ریلیٹو چیز ہے مغرب کے نزدیک. تو کیا واقعی اخلاق ریلیٹو ہوتا ہے, یعنی ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے, اخلاقی تصورات بدلتے رہتے ہیں, یا کوئی قوم جو ہے اپنا اخلاقی تصور الگ ترتیب دے سکتی ہے اور دوسری قوم اخلاقی تصور الگ ترتیب دے سکتی ہے؟ اخلاق ایک آفاقی تصور ہے, یہ زمانی تصور ہے. اس پر ایک بہت خوبصورت, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کی بحث موجود ہے. ختم نبوت کو بہت خوبصورت انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ختم نبوت کی ضرورت کیوں ہے, اور ختم نبوت پر میرے خیال میں فلسفے کے انداز میں, فلسفے کے اعتبار سے اتنی خوبصورت بات شاید ہی کسی نے کہی ہو جو کہ احمد جاوید صاحب نے کیا. خیر کیا ہے, خیر کیا ہے, اس پر دیکھیں آپ, بڑی خوبصورت بحث ہے, آپ دیکھیں. اور پھر تصور اخلاق کی تاریخ کیا, پھر ذوق کی اہمیت, عاشق اور محبوب اور معبود, یہ بڑا ایک اچھی گفتگو ہے اس کے اندر, اور اس کا پہلو ہے. تہذیب و ثقافت, یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے اس کتاب کا. تہذیب کیا چیز ہے, پاکستان کی ثقافت کیا مسلم کلچر سے شروع ہوئی, محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے, یا اس سے پہلے جو کلچر یہاں رہے ہیں, بدھزم رہا ہے, ہندوازم رہا ہے, مختلف مذاہب رہے ہیں, اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں جو ڈارک ایج کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا ہم اس سے اپنا سلسلہ جوڑیں, مسلم روایت سے اپنا سلسلہ جوڑیں, دونوں سے اگر رشتہ جوڑیں تو کیا ہوگا, اور اگر ایک سے رشتہ جوڑیں اور ایک سے رشتہ نہ جوڑیں تو کیا ہم کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک بڑی اچھی بیلنس قسم کی موجود ہے. پھر مذہب, ثقافت و جمالیات, اور ایک اور بہت خوبصورت موضوع ہے تہذیبوں کے تصادم کا فکری تناظر, اور اس میں مولانا علامہ اقبال, مولانا مودودی اور ہنٹنگٹن, آپ کو معلوم ہے سبل ہنٹنگٹن نے یہ کتاب لکھی تھی کلیش آف سیولائزیشن, اس پر اچھی ایک بحث موجود ہے. قوم کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتی ہے, اسلامی اور مغربی تہذیب میں تصادم ہے یا ان کے درمیان کہیں نہ کہیں توافق موجود ہے, کہیں نہ کہیں ریلیشن ہو سکتا ہے یا ریلیٹ کر سکتے ہیں. مزاحمت کسے کہتے ہیں, دہشت گردی کسے کہتے ہیں, تقوی کیا ہے اور علم کیا ہے, اور انسانی فضیلت کی حقیقی بنیاد کیا ہے, تقوی یا انسانی علم ہے یا دونوں ہیں, اور اگر یہ ہیں تو علم کی کیا حیثیت ہے, تقوی کی کیا حیثیت ہے, اس کے کیا معنی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. اور مغربی فکر تہذیب جو ہے جس بنیاد پر ترتیب پائی ہے, اسے اصولی اختلاف کیا ہے اسلام کی بنیادوں کو, یا اسلام کو اگر ہم دیکھیں فلسفے کے اعتبار سے تو اس کی جو مغربی فکر کی جو بنیادیں ہیں اس میں کیا غلطیاں ہیں احمد جاوید صاحب کے نزدیک اور فلسفے کے نزدیک اسلام کے حوالے سے, اس کو انہوں نے بیان کیا. نظریہ ارتقاء, بگ بینگ, اور اخلاقی چیلنجز کیا ہیں, اور پھر اس میں دینی جو تعلیم دینے والے متعلمین ہیں, مدرسین ہیں, اور بڑے بڑے علماء, ان سے ان کی احمد جاوید صاحب کی کیا گزارش ہے. پھر باب نمبر 6 اس کو دیکھیں تو مغرب فکری اساسیات سے مابعد جدیدیت تک, بہت ہی خوبصورت باب, ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم تک, ڈارک ایج سے پھر تھوڑا سا انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوا, پھر انلائٹنڈ سے ماڈریٹ ہوا, پھر ماڈریٹ سے پوسٹ ماڈرنزم تک, مابعد جدیدیت تک. ایک بہت خوبصورت بحث ہے کہ یہ تمام کا تمام سفر یورپ نے طے کیسے کیا, اور مسلمان جو ہے
وہ اب اس دنیا کے اندر کیا کہاں کھڑا ہے اس فکری نظام کے مقابلے میں، اور کیا وہ مقابلہ کر سکتا ہے یا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس پر ایک بہت خوبصورت ہے تھیری کے مباحث۔ تھیری کیا چیز ہوتی ہے، تھیری کیوں، کوئی نظریہ قائم کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، کوئی نظریہ انسانی شعور کو کیسے متاثر کرتا ہے یا تشکیل دیتا ہے، یہ ایک بڑی اچھی اس کے اندر بحث ہے۔ جو موجودہ مذہبی ذہن ہے ہمارا اور تھیورائزیشن ہے اس کا جو نظریاتی اور فکری پہلو ہے مذہبی ذہن کا، اس کی ایک بڑی اچھی بحث ہے، اور تھیوری اور شعور کی اقسام جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو بہت خوبصورت یہ بحث ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ احیاء دین اور مذہبی اور اصلاحی سیاسی تحریکیں، آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں ہمارے یہاں ہمیشہ اس قسم کی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں، جو احیاء دین کے نام پر اٹھتی ہیں، اور پھر وہ اپنی ایک الگ شناخت بنا لیتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے اس شناخت سے وابستہ ہو کر پھر ایک مزید تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں مسلم نشاط ثانیہ جو ہے وہ مغرب اور اسلام کے تناظر میں سیاسی تعبیرات و خلافت راشدہ کا تصور، کیا یہ واقعی ہے نہیں ہے تو کیسے ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا، اس پر آپ دیکھیں کیا ہے۔ جدید مسلم ذہن اور تاریخی اور تہذیبی شعور کا فقدان، یہ بڑی اچھی بحث ہے کہ آج کا جو مسلم ذہن ہے وہ کس طرح جو تہذیبی اور فکری شعور ہے کیا وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کے اندر کیا اشتہاد کی عملی صورت کیا ہے۔ اسلامی بینکاری کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رائے دی ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہے، دینی اخلاق اور سیکولر اخلاق میں کیا فرق ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اخلاق ریلیٹو چیز ہے یا آفاقی چیز ہے، اس پر ایک اچھی بحث ہے۔ اخلاقیات کی آفاقیت اور مذہب کا کردار کیا ہے، اور علماء کے ہاں جو مختلف فروعی مسائل ہیں اس کی جو الجھنیں ہیں وہ کیوں ہیں، اور علماء کو اس سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وحدت امت کا تصور کیا ممکن ہے، اور اس کی ممکنہ اگر صورتیں ہیں تو وہ کیا صورتیں ہیں۔ نفاذ شریعت کیا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اور اس کی عملی صورتیں کیا ہو سکتی۔ تحریکیں جو ہیں ان کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بڑی اچھی ہے۔ ما بعد الانسان دور، پوسٹ ہیومن ایرا، ایک تصوراتی اور فکری بحث، اس کو بہت خوبصورت۔ یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے مغربی تہذیب سے یا فکر سے ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن، انسان ہی غائب ہو جائے گا، انسان موضوع بحث ہی نہیں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو دور ہے اس میں انسان موضوع بحث ہی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ اور چیزیں موضوع بحث رہ جائیں گی۔ تاریخ اور عصر حاضر کے چیلنجز اور تعقل کیا ہے، تخیل کیا ہے، تدبر کیا ہے، باطن سے حال وجود اور تعلق اور اس کا احساس۔ پھر اقبالیات پر ایک پورا باب ہے، اقبال کو کیسے دیکھتے ہیں احمد جاوید صاحب اور اس کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ ادب اور فنون لطیفہ، یہ بھی ایک اچھا باب ہے کہ جس کے اندر ادب اور فنون لطیفہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو فکری اور شعوری طور پر۔ آپ اس کتاب میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں دو تین میں آپ کو بڑے اچھے اچھے موضوعات ہیں، جیسے لفظ اور زبان کیا ہے، معنی و مفہوم کیا چیز ہے، شاعری کیا چیز ہے، لفظ کی جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ میر و غالب جون ایلیا کی شاعری پر بھی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جون ایلیا کے حوالے سے احمد جاوید صاحب کے کیا خیالات ہیں۔ شاعری اور ناول کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات بیان کی۔ مغربی ادب، ناول اور فلم کا تعلق کیا ہے، معاصر جو اس وقت ادبی منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور موسیقی کے حوالے سے گفتگو کی اس کے اندر احمد جاوید صاحب نے۔ مختلف نظام ہائر تعلیم و تربیت اور تعلیمی نظام جو پاکستان میں مختلف ہیں، کیا یہ فائدہ مند ہیں، نقصان دہ ہیں، یہ کس طرح تقسیم پیدا کر رہے ہیں، تعلیمی، فکری اور ذہنی الجھنوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یا کوئی مفید ہے، اس پر ایک بڑی طویل بحث ہے اس کے اندر۔ ٹیکنالوجی اور میڈیا پر اس پر گفتگو موجود ہے کہ گلوبل ولیج یا گلوبل جیل ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اے آئی کے دور میں یا ہم ٹیکنالوجی سے جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، انسان جو ہے وہ مشین ہی بنتا جا رہا ہے، بلکہ مشین کے زیر اثر آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب فکری طور پر سوچنے کے انداز تک پہ مشین اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس پر ایک بڑی اچھی بحث موجود ہے اس کے اندر۔ میڈیا کیا ہے، غلامی کا خوشنما نام، بڑا خوبصورت، اور انسان سے ایک مشینی وجود تک، اس کو یوالنو ہرارے بھی جیسے اپنی کتابوں کے اندر کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میڈیا، اخلاقی بحران اور تہذیب انعطاف، اور عہد جدید میں خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور پھر احمد جاوید صاحب سے خصوصی گفتگو صفدر رشید صاحب اور شاہد رشید صاحب کی، اس میں مختلف موضوعات ہیں، فلسفے کی متعلق اہمیت ہے، مشرق و مغرب ہے، علماء کی اتھارٹی ہے، افراد سازی ہے، نو آبادیاتی مطالعات، علماء اور سیاست وغیرہ۔ یہ تقریباً کوئی بہت ہی خوبصورت کتاب جو ہے، اگر میں دیکھوں تو 357 صفحات پر مشتمل ہے۔ عمل پبلیکیشن نے اس کو چھاپا ہے، اس کی میں تفصیل ڈال دوں گا۔ تہذیب کی کرت
آج کے دور میں انسان اور اس سے متعلق جو موضوعات ہیں دنیا بھر میں، اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں گفتگو کے انداز میں، بڑے سہل انداز میں، کہ سوال و جواب سوال و جواب سوال و جواب کے انداز میں سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے احمد جاوید صاحب کی. اس کو ضرور پڑھیے. تعارف تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن شخصیت اور کتاب ایسی ہے، آپ یقین کریں آپ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اس کی پرتیں کھلتی جائیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. ایک شخص جس کی ادب پہ اتنی دسترس ہے، جدید اور قدیم پر اتنی دسترس ہے، تو خاص طور پہ فلسفے پہ جو دسترس ہے ان کو، احمد جاوید صاحب کو میں حیران ہو گیا پڑھ کر. مجھے اتنی توقع نہیں تھی، یا میں اتنا نہیں سمجھتا تھا کہ احمد جاوید صاحب ہوں گے فلسفی. میں نے ان کی گفتگویں سنی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوا کہ قدیم اور جدید جو مغربی فلسفہ ہے اس کو جتنی گہری نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اس کو جتنے بہترین طریقے سے وہ پرکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور کھرا اور کھوٹا الگ کر کے رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تجزیے کے انداز میں اپنے فکر کے حوالے سے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین طریقہ ہے ایک آج کے انسانی ذہن تک پہنچنے کا، سمجھنے. اس پر گفتگو انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. مختلف ابواب کے تحت میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا خلاصہ بیان کروں. یہ ایک مجمل ہے، اس کو آپ ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے. احمد جاوید صاحب کی تہذیب کی کتاب.